ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد فرمائیں اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، مشقت کرنا، اور جہاد کا اصطلاحی معنی عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بذل الجہد فی قتال الکفار لاعلاء کلمۃ اللہ، کہ کفار و مشرکین سے لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، کیونکہ نبی تو آپ پہلے بھی تھے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں اپنے حسن اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ پیش کی، لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، اور چونکہ کفار و مشرکین تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا کہ انہوں نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم پر کفار نے یہ ظلم ڈھایا، آج ہمیں یہ تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ابھی صبر سے کام لو، ابھی مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی، کفار و مشرکین کی تکلیفوں کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت فرما لیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ وہ مدینہ المنورہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی برکت سے یثرب مدینہ المنورہ بن گیا۔ حضرات گرامی، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ پیش کی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور کفار و مشرکین کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ وہ روزانہ پلاننگ کرتے تھے، نئی پلاننگ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کیسے ڈھائیں۔ کتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے جہاد کی ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، چند مسلمانوں نے سستی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تم پر دشوار ہے، قریب ہے کہ کوئی چیز تم پر شاق گزرے اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز جسے تم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حضرات گرامی، جو مسلمان کچھ رہ گئے تھے، ہجرت نہ کر پائے تھے، ان پر کفار نے، مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ وہ آتے اور کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما، ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون
يؤمنون يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہیں لڑ رہے، حالانکہ مکہ میں ضعیف مسلمان عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی والی مقرر کر دے، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی ماہ ہو چکے، گزشتہ کئی ماہ سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، وہ بھی چیخ چیخ کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی والی مددگار مقرر کر دے، ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان جہاد جیسی عظیم سنت کو ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اے مسلمانوں تم مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ حضرات گرامی، صرف یہی نہیں، درجنوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے احکام نازل فرمائے، ان میں سے چند آیات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بس کفار اور مشرکین کو قتل کرتے ہیں اور خود شہید کیے جاتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، کہ اے مسلمانوں کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ اے مسلمانوں تم جہاد کرو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ اے مسلمانوں کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو تم اس کے بعد جہاں کہیں کفار و مشرکین کو دیکھو وہیں پر کاٹ کر رکھ دو۔ حضرات گرامی، یہ تھا جہاد کا ولولہ، یہ ہے جہاد کا فلسفہ۔ آج لوگ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جہاد کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے کہا نانا، اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ کیوں جہاد کی نفی کرتے ہو؟ جہاد ہی سے تو مکہ فتح ہوا، جہاد ہی سے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسر و کسریٰ کی 2 سپر پاوروں کو ڈھا کر رکھ دیا، جہاد ہی سے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی، جہاد ہی سے تو محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا، جہاد ہی سے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، جہاد ہی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ تو اقبال بھی بول اٹھا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر قرار۔ حضرات گرامی، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین نے جہاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو لکھا کہ ہمیں جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں پر یہ چیز نہیں نظر آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تسبیحاں بانٹی ہوں، کہیں پر یہ چیز نہیں نظر آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں مسواک بانٹے ہوں۔ مسواک اور تسبیح کی فضیلت ہے، اس کی نفی نہیں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جہاد کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ ضرور پایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تلواریں بانٹی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں بدر جانا ہے، اب ہمیں احد جانا ہے، اب ہمیں مریسی جانا ہے، اب ہمیں مستلق جانا ہے، اب ہمیں خندق جانا ہے، اب ہمیں تبوک جانا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دکھایا۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے تلوار بن گئی تھی۔
حضرات گرامی، یہ ضرور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار جس پر لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، کہ بزدلی شرمندگی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے اپنی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا میں لہرائی، اٹھائی اور فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کے حقوق ادا کرے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس کے کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ جس مسلمان کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی میدان سے نہ بھاگے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنا جہاد کیا جائے کہ لڑ لڑ کے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ یہ کبھی کسی مظلوم مسلمان کے پر نہ اٹھے۔ حضرات گرامی، مولانا روم سے چونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات اور استفادہ کیا، تو لوگوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ اقبال تو بتا کہ یہ امت مسلمہ پھر کب کھڑی ہوگی؟ تو علامہ اقبال نے کہا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبی و نگاہ بایزید۔ اگر یہ امت مسلمہ چاہتی ہے کہ اس جہان کی بھی اور اگلے جہان کے بھی خزانے کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہوں، تو ان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی، اور دوسرا حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا آج بھی بیت المقدس منتظر ہے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے دروازے پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ لا تحسبوه مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو، کہ اے حاضری دینے والے ذرا غور سے شعر کو پڑھ کے جانا کہ جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ اکیلا نہیں رخصت ہوا بلکہ اس دن تمام امت مسلمہ کی غیرت بھی مر چکی تھی۔ حضرات گرامی، اب ذرا آتے ہیں اس طرف کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب بھی مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر یہ معاملہ کسی ایک خطے میں ہو تو پورے ملک، اس خطے والے پورے ملک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ ان مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرے اور کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرے۔ اگر یہ معاملہ کسی ایک ملک میں ہو تو قریب کے ممالک پر یہ فرض ہو جاتا ہے جہاد کہ وہ ان ممالک کے مسلمانوں کی تحفظ کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں اور کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کریں۔ اگر یہ معاملہ وہ قریب کے ممالک اس پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر اسی طرح اس ملک کے قریب جو ممالک ہوں، اس ملک کے قریب جو دوسرے ممالک ہوں، اسی طرح بالترتیب تمام امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آج فلسطین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بالترتیب کل امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور آج کے ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران اوپر جو بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدوں پر یہ نام نہاد مسلمان، یہ خود بھی جہاد نہیں کرتے، اور جو جہاد کا جذبہ رکھتے انہیں جہاد کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ان کے لیے بھی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کل تک جو قومیں کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں بیٹھ کر اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال نے کہا زاں کے ملت را حیا بگذشت اوس برگ و ساز کائنات از عشق اوس۔ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہو، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور کفر کو مغلوب کر کے خود غالب ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے نبی کی اتباع کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اسلام کے احکام پر چلتے ہوئے فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔